آپ کیا کریں گے؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں سردار خالد سے رابطہ کر کے اسے یہ سارا واقعہ بتاؤں گا اور اسے مشورہ دوں گا کہ وہ فوری طور پر پوسٹروں اور دوسرے ذرائع سے راڈان میں یہ بات پھیلا دے کہ حکومت نے ابو نصر کو ایک مجرم تنظیم کی مدد سے ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ابو نصر چونکہ قومی ہیرو ہے، اس لیے لامحالہ راڈان میں صبر کا شدید ترین رد عمل ظاہر ہوگا اور حکومت مجبور ہو جائے گی کہ وہ ابو نصر کو خفیہ طور پر ہلاک کرنے کی بجائے اس پر مقدمہ چلائے۔ اس طرح ابو نصر کی ہلاکت کو فوری طور پر روکا جا سکتا ہے۔ سر سلطان نے کہا، گڈ، اگر ایسا ہو جائے تو پھر ابو نصر صاحب کو حکومت کی قید سے نجات دلائی جا سکتی ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ہم اس کے علاوہ ابو نصر کی کیا امداد کر سکتے ہیں۔ عمران نے کہا، اس کی امداد کا ایک اور طریقہ ہے کہ فوجی حکومت نے ان باغی لیڈروں کو سرکوبی کے لیے جو خاص سیکشن بنا رکھا ہے اور جس کا خفیہ نام اسپیشل سیکشن ہے، اس کا خفیہ ہیڈ کوارٹر ٹریس کر کے ختم کر دیا جائے۔ اسپیشل سیکشن میں فوجی حکومت نے یہودی اور اکریمی خاص تربیت یافتہ ایجنٹ بھرتی کر رکھے ہیں اور یہی اسپیشل سیکشن ہی راڈان میں اسلامی نظام کی داعش جماعتوں اور تنظیموں کے خلاف خفیہ کارروائی میں مصروف ہے۔ کیونکہ فوج میں بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے، اس لیے وہ براہ راست ایسی کارروائی میں ملوث نہیں ہوتے۔ سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کو یہ معلومات کیسے مل گئی ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ابو نصر نے خود ہی بتایا تھا، سر سلطان نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، کام شروع کرا دے، میں راڈان جانے کے انتظامات کراتا ہوں۔ شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، یہ ساری باتیں خیالی ہی ہیں، مجھے یقین ہے کہ فوجی حکومت ابو نصر کو فوری طور پر ہلاک کر دے گی۔ بلیک زیرو نے کہا، وہ عمران اور سر سلطان کے درمیان ہونے والی گفتگو ساری بات اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، فوری طور پر تو ظاہر ہے کچھ نہیں کیا جا سکتا، اچانک عمران نے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ عمران صاحب ہیں یہاں، میں سلیمان بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی تو عمران چونک پڑا، کیونکہ سلیمان بغیر کسی اشد ضرورت کے دانش منزل فون نہ کیا کرتا تھا۔ کیا بات ہے سلیمان، خیریت؟ عمران نے پوچھا۔ صاحب، کرنل فریدی صاحب کا فون آیا تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں ان کا پیغام پہنچا دیا جائے کہ آپ فوری طور پر انہیں فون کر لیں، اسی لیے میں نے یہاں فون کیا ہے۔ سلیمان نے مدبانہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں انہیں فون، عمران نے کہا۔ اور کریڈل دبا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، وہی اسپاٹ سے مردانہ آواز سنائی دی۔ پاکیشیا سے عمران بول رہا ہوں، کرنل فریدی صاحب سے بات کرائیں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، جی بات کریں۔ دوسری طرف سے مدبانہ لہجے میں کہا گیا، ہیلو کرنل فریدی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کے وقفے کے بعد کرنل فریدی کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، آپ نے فلیٹ پر فون کیا تھا؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اب تمہاری یا میری راڈان جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ میں نے معلوم کر لیا ہے کہ ابو نصر محفوظ ہے۔ ابو عمیر کو ابو نصر کے بارے میں ایسی معلومات حاصل نہیں تھی کہ ان کی مدد سے اسے گھیرا جا سکتا، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ تو پھر وہ لوگ جنہوں نے ابو عمیر سے معلومات حاصل کی تھی اس طرح فوراً کیوں فرار ہو گئے ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ چونکہ پہلے ٹائیگر سے ملنے والی تفصیل کرنل فریدی کو سنا چکا تھا، اسی لیے اسے معلوم تھا کہ کرنل فریدی اس بارے میں جانتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان دونوں نے اپنے مطلب کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ابو عمیر پر انتہائی بے دردانہ تشدد کیا، تو ٹائیگر کے دوست رولف نے انہیں روکنے کی کوشش کی ہوگی۔ انہوں نے رولف کی مداخلت ختم کرنے کے لیے اسے گولی مار دی، لیکن جب ابو عمیر سے معلومات نہ مل سکیں تو انہوں نے ابو عمیر کو بھی ہلاک کر دیا، اور ٹائیگر کے فوری انتقام کے خوف سے انہوں نے یہی مناسب سمجھا ہوگا کہ فوری طور پر پاکیشیا چھوڑ دیں۔ کرنل فریدی نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا، ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا، بہرحال اب مسئلہ حل ہو گیا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، فی الحال تو حل ہو گیا ہے، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ تو عمران ہنس پڑا، اوکے شکریہ، آپ کا فون نہ آتا تو شاید میں 1-2 گھنٹوں بعد روانہ ہو جاتا۔ عمران نے کہا، اوکے خدا حافظ، کرنل فریدی نے جواب دیا، اور عمران نے بھی خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ مطلب ہے ٹائیں ٹائیں فش، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں لیکن تم نے کرنل فریدی کی بات نہیں سنی، اس نے فی الحال کا لفظ استعمال کیا ہے۔ گو فوری طور پر یہ خطرہ ختم ہو گیا ہے کہ ابو نصر محفوظ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں ابو نصر کی اس حد تک مدد ضرور کرنی چاہیے کہ فوجی حکومت نے جو یہودی اور اکریمین ایجنٹوں کا گروپ قائم کر رکھا ہے اسے ختم کر دیا جائے، اس طرح ان جماعتوں کو یقینی امداد ملے گی۔ عمران نے کہا، ہاں لیکن سرکاری طور پر تو ایسا نہیں کیا جا سکتا، بلیک زیرو نے کہا۔ او ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا، سرکاری نہ صحیح غیر سرکاری صحیح، راڈان بڑا خوبصورت ملک ہے اور سیکرٹ سروس وہاں پکنک منانے تو جا سکتی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ او ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے، بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر ریسیور اٹھانے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، سلطان بول رہا ہوں، عمران یہاں ہوگا؟ سر سلطان کی آواز سنائی دی، نہ بھی ہوگا تو سلطان کے حکم پر اسے بہرحال دست بدستہ موجود ہونا پڑے گا۔ عمران نے اس بار اصل آواز میں کہا، میں نے پہلے تمہارے فلیٹ پر فون کیا تھا، وہاں سے سلیمان نے بتایا کہ تم دانش منزل میں موجود ہو۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے تمہارا فون ملنے کے بعد سردار خالد سے براہ راست فون پر بات کی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ابو نصر کو نہ ہی ٹریس کیا جا سکا ہے اور نہ گرفتار کیا گیا ہے، البتہ میرے کہنے پر انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ابو نصر کو اطلاع بھجوا دی جائے گی کہ وہ محتاط رہے۔ سر سلطان نے جواب دیا، ہاں بھی چند لمحے پہلے کرنل فریدی نے بھی یہی بات بتائی ہے، لیکن مجھے راڈان سے خاصی دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ ہم یہاں فارغ رہ کر اکتا سے گئے ہیں، اسی لیے میں نے سوچا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس سمیت سیاحت کرنے نجی طور پر راڈان جائے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ذاتی طور پر تو ظاہر ہے تم لوگ پوری دنیا کی سیاحت بھی کر سکتے ہو، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، خدا حافظ۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے مسکراتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔
जूलिया स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। एक्स टू इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। ये पास दूसरी तरफ से जूलिया का लहजा यकलहत इंतहाई मौतबाना हो गया। पूरी टीम को राडान जाने के लिए तैयार रहने का कह दो। इमरान भी वहाँ तुम्हारे साथ जाएगा, लेकिन तुम सब लोग वहाँ सरकारी हैसियत से नहीं बल्कि ज़ाती हैसियत से जाओगे। बज़ाहिर तुम्हारा मकसद सैर व तफरीह होगा। राडान की फौजी हुकूमत ने एक खुफिया सेक्शन बनाया हुआ है जिसे स्पेशल सेक्शन कहा जाता है। इसमें खुफिया तौर पर यहूदी और अक्रीमी तरबियत याफ्ता एजेंट भर्ती किए गए हैं। ये सेक्शन वहाँ इन जमातों के खिलाफ काम करता है जो राडान में फौजी हुकूमत के हाथ में, और वहाँ की सियासी जमातों जो राडान में इस्लामी निज़ाम का मुकम्मल नफाज चाहती हैं। और इस सेक्शन की वजह से वहाँ बेशुमार सियासी लीडरों को हलाक कर दिया गया है और ये जमातें ज़ेरे ज़मीन हो जाने पर मजबूर हो गई हैं। तुमने इन सेक्शन का खात्मा करना है, इमरान ने मुख्तसर तौर पर हालात बताते हुए कहा। लेकिन सर हुकूमत तो कायम रहेगी, वो बाद में दूसरे एजेंट भर्ती कर लेगी। जूलिया ने कहा। हाँ वो ऐसा कर सकती है, लेकिन इस काम में उसे हादसा वक्त लगेगा। तब तक ये सियासी जमातें खुलकर अवाम में काम करेंगी। इस तरह वहाँ आज़ादाना इंतखाबात की राह हमवार हो सकती है, इमरान ने कहा। ये इस पास कब रवानगी होगी, जूलिया ने कहा। इमरान इस सिलसिले में इंतजाम करेगा और जब वो इंतजाम कर लेगा तो वो तुम्हें खुद ही बता देगा, इमरान ने कहा और एक बार फिर पैडल दबाकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस टाइगर बोल रहा हूँ। रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। यस पास में आपकी कॉल का मुंतज़िर था, टाइगर ने कहा। तुम्हारी गलती भयानक साबित नहीं हुई, इसीलिए मैंने तुम्हें इतनी ही सजा दी है। कितनी देर कॉल के इंतजार में तुम्हें कमरे में बैठना पड़ा है। अबू मैर को अबू नसर के बारे में अहम मालूमात हासिल नहीं थी, इसीलिए वो लोग अबू मैर से कुछ हासिल नहीं कर सके। उन्होंने चूँकि अबू मैर पर गैर इंसानी तशद्दुद किया था, इसलिए यकीनन रॉलिफ ने उन्हें मना किया, जिस पर उन्होंने रॉलिफ को भी हलाक कर दिया। और फिर तुम्हारे खौफ की वजह से वो फ़ौरन पकीशिया छोड़ने पर भी मजबूर हो गए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया बास, आपकी इस बात ने मेरे दिल से एक बड़ा बोझ उतार दिया है, टाइगर ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। अगर बोझ उतर गया है तो इसका मतलब है कि तुम इस कदर हल्के फुल्के तो ज़रूर हो चुके होगे कि मेरे साथ राडान तक जा सको, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। राडान इन मार्टिन और जैकब के पीछे? ओ ज़रूर बास, मैं तो खुद चाहता हूँ कि इनकी तलाश करके इनसे बेअसूली का इंतकाम लूँ, टाइगर ने बड़े पुरजोश लहजे में कहा। ओके फिर तैयार रहना, मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इस बार आप पूरी टीम लेकर जा रहे हैं, ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ नया मुल्क है और फिर मुकाबला तरबियत याफ्ता एजेंटों से है और मैं कार्रवाई भी इंतहाई तेज़ चाहता हूँ, इमरान ने जवाब दिया तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला तो कमरे में मौजूद बड़ी सी दफ्तरी मेज़ के बीचों ऊंची नशिस्त की कुर्सी पर बैठे हुए अधेड़ उम्र आदमी ने, जो किसी फाइल के मुताले में मसरूफ था, चौंक कर सर उठाया। दरवाजे पर एक नौजवान अंदर दाखिल हो रहा था। अधेड़ उम्र आदमी के चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभर आए थे। ये क्या तरीका है आने का जिगार, अधेड़ उम्र आदमी ने नागवार से लहजे में कहा। सॉरी बॉस, दरअसल मैंने यहाँ एक ऐसे आदमी को देख लिया है कि बेइख्तियार मेरा खून उछलने लगा है, आने वाले नौजवान ने जवाब दिया और मेज़ की दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। किसकी बात कर रहे हो, अधेड़ उम्र आदमी ने हैरान होकर पूछा। आप पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले अली इमरान नामी शख्स के बारे में तो जानते ही हैं, जिगार ने उसी तरह पुरजोश लहजे में कहा। हाँ मैंने उसके बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ तो है, लेकिन बास ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो यहाँ दारुल हुकूमत में मौजूद है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, जिगार ने कहा तो बास बेइख्तियार उछल पड़ा। यहाँ और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का आदमी, लेकिन वो यहाँ क्यों आया है, बास ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा। उसके चेहरे पर अब हैरत के साथ साथ तशवीश के तासुरात भी फैल गए थे। बास मैं खुद उसे यहाँ देखकर बेहद हैरान हुआ हूँ। बास मैं से खुद यहाँ देखकर बेहद हैरान हुआ हूँ। होटल अल हैर के डाइनिंग रूम में वो मौजूद था, उसके साथ एक स्विस नजाद औरत और 8 एशियाई मर्द भी थे। वो सब खाना खा रहे थे। मैंने काउंटर से उनके बारे में मालूमात हासिल की तो मालूम हुआ कि ये ग्रुप सियाहत की गर्ज से यहाँ आया हुआ है। हो सकता है बास कि ये ग्रुप दरअसल पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का ही ग्रुप हो, क्योंकि इमरान तो बहरहाल पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता ही है, इसे तो मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, क्योंकि इसराइल में इससे कई बार मेरा टकराव हो चुका है। और ये भी हो सकता है कि दूसरे लोग वाकई स्याह हों और इमरान उनके साथ स्याह के रूप में किसी खास मकसद के लिए यहाँ आया हो। बहरहाल इमरान की यहाँ आमद ने मेरे जहन में खतरे की घंटियाँ बजानी शुरू कर दी हैं, जिगार ने कहा। हाँ मैं खुद भी परेशान हो गया हूँ, लेकिन अब ये किस तरह मालूम किया जाए कि उसकी यहाँ आमद का मकसद क्या है, बास ने कहा। उसकी भरपूर अंदाज में निगरानी की जाए, जिगार ने कहा। उसे गोली क्यों न मार दी जाए, ये ज़्यादा आसान काम नहीं है, बास ने कहा। बास फिर उसका खास मकसद का इल्म कैसे हो सकेगा। इमरान के हलाक होने के बाद जाहिर है पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस इमरान के कातिलों को तलाश करेगी और इस तरह इसका हमसे हम टकराव हो जाएगा, जिगार ने कहा। हम किसी भी पेशावर कातिल की मदद हासिल कर सकते हैं और फिर ऐसा इंतजाम भी हो सकता है कि इस कातिल को हलाक कर दिया जाए, इस तरह हम तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा, बास ने कहा। लेकिन बात ये तो इंतहा इकदाम है, हो सकता है कि इमरान यहाँ इस ग्रुप से अलहदा आया हो और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस अलहदा काम कर रही हो। इमरान की हलाकत से वो चौंक जाएंगे और ये भी हो सकता है कि यही ग्रुप ही पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हो। इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर इनकी निगरानी की जाए तो फिर इस मकसद के बारे में मालूम किया जा सकता है। गोली तो बहरहाल किसी भी वक्त मारी जा सकती है, जिगार ने कहा। नहीं वो इंतहाई शातिर और ज़हीन आदमी मशहूर है, निगरानी का अगर उसे पता चल गया तो फिर वो निगरानी करने वाले के जरिए बराह रास्त हम तक पहुंच जाएगा, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। दो सूरतें हैं कि इसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाए या फिर उसे गोली मार दी जाए, बास ने हतमी लहजे में कहा। बास मेरे जहन में एक तीसरी सूरत भी आई है, जिगार ने अचानक चौंकते हुए कहा। कौन सी, बास ने पूछा। जिन कमरों में वो लोग रहाइश पजीद हैं वहाँ इंतहाई जदीद डेक्टाफोन भी नस्ब किए जा सकते हैं, हमारे पास इंतहाई जदीद तरीन आलात हैं।
ایسے حالات جن کا باقی جیسے پسماندہ ملک کے رہنے والوں کو یقیناً علم تک نہ ہوگا، ان کی مدد سے ان کی گفتگو آسانی سے ریپ کی جا سکتی ہیں، اس طرح شاید ان کا اصل مقصد سامنے آ جائے، جگار نے کہا۔ ہاں یہ درست آئیڈیا ہے، پھر تم خود ہی اس کا انتظام کرو اور پھر مجھے اس بارے میں رپورٹ دو، باس نے کہا۔ یس باس، جگار نے کہا۔ پھر کرسی سے اٹھ کر وہ مڑا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ باس چند لمحوں تک خاموشی سے بیٹھا رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یہ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کلف بول رہا ہوں مارٹینا، باس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او آپ فرمائیے، دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکلہت موت ہو گیا۔ تم نے رپورٹ دی تھی کہ ابو نصر کو ٹریس کرنے کے سلسلے میں ڈانگولا کے 2 ایجنٹ پاکیزہ گئے ہوئے ہیں، لیکن پھر تم نے ان کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں دی، کلف نے کہا۔ وہ دونوں ناکام لوٹے ہیں، ہمیں معلوم تو یہی ہوا تھا کہ وہاں سفارت خانے میں کام کرنے والا ابو عمیر، جو کہ ابو نصر کا رشتہ دار بھی ہے، اس کا ابو نصر کے ساتھ رابطہ بھی ہے، لیکن یہ بات غلط ثابت ہوئی ہے، مارٹینا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کس طرح غلط ثابت ہوئی ہے، تفصیل بتاؤ، کلف نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ دونوں آدمی وہاں گئے، انہوں نے ابو عمیر کو وہاں کے ایک مقامی آدمی کی مدد سے سفارت خانے سے اغوا کرایا، پھر ابو عمیر پر انہوں نے تشدد کی انتہا کر دی، اس حد تک تشدد کیا کہ آخرکار وہ مر گیا، لیکن وہ مرنے تک یہی کہتا رہا کہ اسے کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس کی موت کے بعد وہ دونوں واپس آ گئے، چونکہ کسی خاص بات کا علم نہ ہو سکا تھا، اس لیے میں نے آپ کو رپورٹ بھی نہیں دی، لیکن آپ نے خاص طور پر اس بارے میں کیوں پوچھا ہے، کیا کوئی خاص بات ہے، مارٹینا نے کہا۔ ہاں، ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ باقیشیہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے خطرناک ایجنٹ علی عمران کو یہاں دارالحکومت میں دیکھا گیا ہے، اس اطلاع پر مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ تمہارے ان دونوں آدمیوں کے پیچھے تو نہیں آیا، کلف نے کہا۔ او نہیں کلف، میرے آدمیوں کا سیکرٹ سروس سے کیا تعلق، انہوں نے وہاں مقامی بدماشوں کی مدد سے سارا کام کیا ہے اور ابو عمیر کو بھی باقیشیہ نہیں تھا، اس لیے سیکرٹ سروس کو اس معاملے میں کیسے دلچسپی ہو سکتی ہے، مارٹینا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بس میں نے یہی معلوم کرنا تھا، گڈ بائے، کلف نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے سامنے موجود فائل پر نظریں جما دیں۔ عمران ٹائیگر اور سیکرٹ سروس کے ارکان سمیت آج ہیراڈان کے دارالحکومت پہنچا تھا۔ عمران اور جولیا کے علاوہ باقی سب میک اپ میں تھے۔ دارالحکومت کے سب سے مشہور ہوٹل الحیر میں انہوں نے کمرے بک کرائے اور اس وقت وہ اس ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ عمران صاحب، آپ نے اپنا اور جولیا کا میک اپ نہیں کیا، جبکہ ٹائیگر سمیت باقی سب کا میک اپ کیا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کھانا کھاتے ہوئے اچانک صفدر نے پوچھا۔ میں نے تو اس لیے میک اپ نہیں کیا کہ یہاں ہمیں اسپیشل سیکشن کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کلو معلوم نہیں ہے، ہم مکمل اندھیرے میں ہیں، البتہ رپورٹ یہ ملی ہے کہ اس یہودی اور اقلیمی تربیت یافتہ ایجنٹ شامل ہیں، چونکہ میں ان ایجنٹوں میں جانا پہچانا جاتا ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ کر چونک پڑیں اور پھر ان کی طرف سے کسی کارروائی کی وجہ سے کام کرنے کا کوئی کلو مل جائے۔ دوسرے لفظوں میں اپنے آپ کو میں نے بطور چارہ استعمال کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ باقی رہی جولیا، تو اس کا میک اپ کر دیا جائے تو یہ بوڑھی لگنے لگ جاتی ہے اور ظاہر ہے تنویر کے جذبات مجروح ہو سکتے ہیں، عمران نے کہا، اور اس کے اس آخری فقرے پر سب بے اختیار ہنس پڑے۔ میں بوڑھی لگتی ہوں کیوں؟ جولیا نے اصیلے لہجے میں آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ میں تو تنویر کی بات کر رہا ہوں، کیوں تنویر؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانا بھی کھانے دو گے یا نہیں؟ تنویر نے اصیلے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، اس طرح تو ہم سب کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے، آپ کی وجہ سے وہ ہمیں بھی پہچان لیں گے، صفدر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہمیں یاراں دوزخ، ہمیں یاراں بہشت والا قول تو تم نے سنا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ہوٹل سے نکلے اور ٹہلتے ٹہلتے کچھ دور بنی ہوئی مارکیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے انداز واقعی سیاحوں جیسے تھے۔ عمران نے گلے میں قیمتی کیمرہ بھی لٹکایا ہوا تھا۔ کافی دیر تک بازار میں گھومنے پھرنے کے بعد اچانک عمران ایک ٹائر فروخت کرنے والی دکان میں داخل ہو گیا۔ کافی بڑی دکان تھی، کاؤنٹر پر 2 نوجوان موجود تھے، جن میں سے ایک کسی گاہک سے باتوں میں مصروف تھا، جبکہ دوسرا نوجوان عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جی صاحب فرمائیے، نوجوان نے سب سے آگے موجود عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ دکان زیبی صاحب کی ہے نا؟ عمران نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، نوجوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا وہ یہاں موجود ہیں؟ ہم باقیشیہ سے آئے ہیں، سیاح ہیں، ہمارے پاس ان کے لیے ایک خاص پیغام ہے، عمران نے کہا۔ باقیشیہ؟ لیکن ان کا تو کبھی باقیشیہ سے کوئی تعلق نہیں رہا، نوجوان نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کو ان کی تمام مصروفیات اور تعلق داریوں کے بارے میں علم ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ او نہیں جناب، ہم تو ملازم ہیں، میں بات کرتا ہوں، نوجوان نے شرمندہ سے لہجے میں کہا، پھر کاؤنٹر پر موجود انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر اس نے یکے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیے۔ کرامت بول رہا ہوں جناب، کاؤنٹر سے خاتون اور 9 مرد حضرات تشریف لے کر آئے ہیں، ان میں سے ایک صاحب کا کہنا ہے کہ وہ باقیشیہ سے آپ کے لیے کوئی خاص پیغام لائے ہیں، کرامت نے کہا۔ آپ کا نام جناب؟ کرامت نے دوسری طرف سے جواب سننے کے بعد عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ علی عمران، MSCDS اکثر عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں نام ماں ڈگریوں کے بتائے تو کرامت کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ قدرے تندیہ سی مسکراہٹ رینگنے لگی۔ جناب، انہوں نے اپنا نام علی عمران MSCDS اکثر بتایا ہے، کرامت کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ جج جی سر، ابھی سر، اچانک کرامت نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکلہت بدل گئے تھے، اس نے جلدی سے ریسیور کریڈل پر رکھا۔ آئیے جناب، میں آپ کو ان کے دفتر تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ آئیے جناب، کرامت نے اس بار انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا اور کاؤنٹر سے نکل کر وہ بائیں طرف کو چل پڑا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اس کے پیچھے چل پڑا۔ آخری الماری کے پاس ایک پتلی سی راہداری عقبی طرف کو جا رہی تھی۔ اس راہداری کا اختتام ایک دروازے پر ہوا۔ تشریف لے جائیے، نوجوان نے دروازے کے قریب پہنچ کر ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا، پھر دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ یہ خاصا بڑا دفتر تھا۔ میز کے پیچھے کا ڈھیڑ عمر آدمی، جس کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی سفید اور سیاہ رنگ کی داڑھی تھی، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جسمانی طور پر خاصا مضبوط آدمی تھا، اس کے جسم پر 3 پیس سوٹ تھا، وہ مقامی تھا۔ میرا نام زیبی ہے، اس نے سب سے آگے موجود عمران کی طرف مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔
مجھے علی عمران MSCDS سے اکثر کہتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، او آپ سے ملاقات کا تو مجھے بے پناہ اشتیاق تھا عمران صاحب، لیکن آپ میرے تصور سے بھی بالکل برعکس شخصیت ہیں۔ بہرحال خوش آمدید۔ زیبی نے بڑے گرمجوشانہ انداز میں مصافحہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ یہ تو زیادتی ہے کہ آپ نے اپنے تصور میں میرے لیے جن بوت کی قبیل کا حقہ بنا لیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو زیبی بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ پھر عمران نے اپنے ساتھیوں کا ان کے اصل ناموں سے تعارف کرا دیا۔ تشریف رکھیں اور بتائیں کہ آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ زیبی نے سب سے مصافحہ کرتے ہوئے صوفوں پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے تو جولیا کی طرف بھی مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن جولیا نے صرف سر سے سلام کرنے پر ہی اکتفا کیا۔ زیبی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت کے تاثرات نمودار ہوئے تھے، پھر وہ نارمل ہو گیا تھا۔ آپ جب ہماری باقاعدہ دعوت کریں گے تب پینے اور کھانے کی ساری کسر نکال لیں گے۔ فی الحال آپ ہمیں 2 کاریں اور ایک ایسی کوٹھی مہیا کر دیں جہاں ہم کچھ عرصے کے لیے قیام کر سکیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دعوت بھی ضرور کروں گا آپ کے اعزاز میں، لیکن فی الحال تو کچھ ہو جائے میرا خیال ہے میں کافی منگوا لیتا ہوں، زیبی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر میز پر موجود انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے کافی بھجوانے کا آرڈر دیا اور ریسیور رکھ کر اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک کی رنگ جس میں 2-3 چابیاں تھیں اور ساتھ ہی ایک ٹوکن منسلک تھا نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ جب مجھے کرنل فریدی صاحب نے فون کر کے آپ کی امداد کا کہا تھا تو میں نے پہلے ہی اس کا انتظام کر لیا تھا، زیبی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، وہ مسکرا اسی لیے رہا تھا کہ اب وہ زیبی کو کیا بتاتا کہ اس سے فون کرنل فریدی نے نہیں بلکہ عمران نے کرنل فریدی کی آواز میں خود کیا تھا۔ عمران کو زیبی کے بارے میں کافی عرصہ پہلے کرنل فریدی نے خود بتایا تھا۔ زیبی کریمیا میں ایک سمگلنگ ریکٹ سے منسلک رہا تھا اور حادثہ نامور سمگلر تھا، لیکن پھر اس کا ٹکراؤ کرنل فریدی سے ہو گیا۔ کرنل فریدی کی وجہ سے زیبی نے سمگلنگ کا پیشہ چھوڑ دیا اور وہ اپنے آبائی وطن راڈان آ گیا تھا۔ اس کا رابطہ اب بھی کرنل فریدی سے رہتا تھا۔ عمران نے ڈائریکٹری کی مدد سے اس کی اس دکان کا نمبر تلاش کر کے یہاں کرنل فریدی کی آواز میں فون کیا تھا، تب اسے پتہ چلا تھا کہ زیبی کرنل فریدی کی وجہ سے اس سے بھی اچھی طرح واقف ہے۔ شکریہ، عمران نے کی رنگ لیتے ہوئے اس کے ساتھ منسلک ٹوکن پر موجود کوٹھی کا نمبر اور پتہ پڑھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے رنگ کو کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ اس لمحے دروازہ کھلا اور ایک ملازم ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ٹرالی پر کافی کے کپ موجود تھے، اس نے ایک ایک کپ سب کے سامنے رکھا اور پھر ٹرالی کو ایک طرف کھڑی کر کے وہ واپس چلا گیا۔ زیبی صاحب، یہاں کی حکومت نے خفیہ سیکشن بنایا ہوا ہے جسے اسپیشل سیکشن کہا جاتا ہے، اس میں اس نے یہودی اور اقلیمی ایجنٹ بھرتی کیے ہوئے ہیں، کیا آپ کو اس کے بارے میں کوئی علم ہے؟ عمران نے کافی سپ کرتے ہوئے پوچھا۔ اور نہیں عمران صاحب، میں اب ایسی باتوں سے بالکل لا تعلق ہو چکا ہوں، زیبی نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ کوئی ایسی ٹپ جس سے اس بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات مل سکے؟ عمران نے کہا تو زیبی چند لمحے خاموش بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لیا اور ہاتھ بڑھا کر انٹرکام کے ساتھ رکھے ہوئے سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ہیلو، زیبی بول رہا ہوں، کرنل سے بات کراؤ، چند لمحوں بعد اس نے بات کرتے ہوئے کہا۔ چونکہ فون میں لاؤڈر نہیں تھا اس لیے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دوسری طرف سے آنے والی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہیلو اولڈ کرنل، میں زیبی بول رہا ہوں، زیبی نے مسکراتے ہوئے اور بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ تمہیں کوئی ایسے بھول سکتا ہے کرنل؟ بس کاروباری مصروفیت کی وجہ سے فرصت نہیں ملتی، ایک کام ایسا پڑا ہے کہ تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے ہو تو میں نے فون کیا ہے۔ زیبی نے دوسری طرف سے بات سننے کے بعد کہا، یہاں ایک اسپیشل سیکشن ہے، انتہائی خفیہ سیکشن، اس کے بارے میں معلومات چاہیے تھی۔ مجھے یقین ہے کہ تم جیسا آدمی بہرحال اس بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہوگا، معاوضے کی فکر مت کرو، جو کہو گے وہی دے دوں گا، زیبی نے کہا۔ نہیں، تم جانتے ہو کہ میں ان تمام کاموں سے یکسر لا تعلق ہو چکا ہوں، میرے عزیز ترین دوست ہیں، انہیں یہ معلومات چاہیے، معاوضہ البتہ میں دوں گا، زیبی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہیں کس قسم کی معلومات چاہیے، میں انہیں تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں، زیبی نے کہا۔ اور پھر دوسری طرف سے بات سننے کے بعد اس نے شکریہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ آپ کا کام ہو جائے گا عمران صاحب، میں پتہ لکھ کر آپ کو دے دیتا ہوں، آپ وہاں چلے جائیں، زیبی نے میز پر موجود ایک چٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے قلم دان سے قلم نکالا اور اس چٹ پر پتہ لکھ کر اس نے چٹ عمران کی طرف بڑھا دی۔ چٹ پر ڈرمن ہوٹل شاہراہ ساراگ لکھا ہوا تھا، یہ ہوٹل کرنل ہی کی ملکیت ہے، آپ وہاں کاؤنٹر پر میرا نام لے لیں تو آپ کو کرنل تک پہنچا دیا جائے گا، زیبی نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے چٹ لے کر پڑھی اور اسے جیب میں رکھ لیا۔ شکریہ زیبی صاحب، لیکن ان کرنل بلکہ اولڈ کرنل صاحب کا ذرا تعارف بھی تو کرا دیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کا نام راضی ہے، راڈان کے ملٹری انٹیلیجنس کے چیف رہے ہیں، ریٹائرڈ ہونے کے بعد انہوں نے ہوٹل بزنس شروع کر دیا، آدمی بے حد تیز ہے، اسی لیے انہوں نے حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے رکھے اور اب فوجی حکومت میں تو ان کا کافی عمل دخل ہے۔ در پردہ انہوں نے شراب کی اسمگلنگ کا باقاعدہ ایک بڑا ریکٹ قائم کر رکھا ہے، معاوضہ لے کر وہ ہر کام کر دیتے ہیں، ویسے بظاہر وہ انتہائی معزز آدمی ہیں اور بے شمار سماجی فلاحی تنظیموں کے چیئرمین بھی ہیں، میرے بڑے گہرے دوست ہیں، اگر میں انہیں نہ کہتا تو شاید وہ کسی غیر ملکی پر اعتماد نہ کرتے، لیکن اب آپ بے فکر ہو کر ان کے پاس چلے جائیں، وہ اس بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہوں گے آپ کو ضرور بتا دیں گے، زیبی نے کہا۔ ڈبل کراس کرنے کی عادی تو نہیں ہے کہ ادھر ہمیں معلومات مہیا کر دیں، ادھر اسپیشل سیکشن تک ہمارے بارے میں خبریں پہنچا دیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور نہیں، ان معاملات میں وہ کھرے آدمی ہیں، اگر ایسی بات ہوتی تو میں ان سے بات ہی نہ کرتا، مجھے آپ کی حیثیت کا پورا احساس ہے، زیبی نے کہا تو عمران اٹھ کھڑا ہوا، پھر اسے اجازت لے کر وہ سب اس کے دفتر اور پھر دکان سے باہر آ گئے۔ آؤ اب ہوٹل سے سامان لے لیں اور پھر اس رہائش گاہ کی طرف چلیں گے، عمران نے کہا، سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ہوئے کلف نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کلف نے بڑے محتاط انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ جگار بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے جگار کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ کلف نے قدرے تیز لہجے میں کہا۔
وہاں سے عمران اور اس کے ساتھ برٹش کالونی کی ایک کوٹھی میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کرنل راضی سے بھی ملاقات کی ہے۔ دوسری طرف سے جگار نے جواب دیا تو کلف بے احتیاط چونک پڑا۔ کرنل راضی سے کیوں؟ کلف کے لہجے میں شدید حیرت کے ساتھ پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ انہوں نے کرنل سے اسپیشل سیکشن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ جگار نے جواب دیا تو کلف ایک لمحے کے لیے تو اس طرح خاموش بیٹھا رہا جیسے اس پر سکتہ طاری ہو گیا ہو، لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن میں جیسے آتش فشاں سا پھٹ پڑا ہو، اس طرح وہ کرسی پر اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ کلف نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ یس باس، میرے پاس باقاعدہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ٹیپ موجود ہے، جگار نے جواب دیا۔ او یہ تو انتہائی خطرناک بات ہے، فوراً میرے پاس آؤ، فوراً، کلف نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے جگار نے جواب دیا اور کلف نے ہون کاٹتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اسپیشل سیکشن کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس یہاں اسپیشل سیکشن کے خلاف کام کرنے آئی ہے، لیکن یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حکومت کے خلاف ایک سرکاری ایجنسی کس طرح کام کر سکتی ہے؟ کلف نے بڑبڑاتے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ اب انتہائی بے چینی سے جگار کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور جگار اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ بھی سوتا ہوا تھا۔ آؤ، میں انتہائی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، کلف نے کہا، اور جگار سر ہلاتا ہوا میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے بیٹری سے چلنے والا ایک جدید ساخت کا منی ٹیپ ریکارڈر نکالا اور اسے میز پر رکھ دیا۔ پہلے مجھے زبانی تفصیل بتاؤ، اس کے بعد ٹیپ سنوں گا، کلف نے کہا۔ باس صاحب کے پاس سے جانے کے بعد میں واپس ہوٹل الخیر پہنچا تو عمران اور اس کے ساتھی کھانا کھانے کے بعد ہوٹل سے باہر کہیں گئے ہوئے تھے۔ میں نے بہرحال یہ موقع غنیمت سمجھا اور اس کمرے میں جو عمران کے ذاتی نام سے بک تھا ایکس ایس ڈیکٹافون نصب کر دیا اور خود ساتھ والے کمرے میں بیٹھ گیا۔ کافی دیر عمران کمرے میں واپس آیا، لیکن اس نے وہاں کوئی بات کرنے کی بجائے صرف سامان اٹھایا اور واپس چلا گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے کمرہ خالی کر دیا ہے، چنانچہ میں نے ڈکٹا فون ہٹایا اور پھر نیچے کاؤنٹر پر آ گیا۔ وہاں واقعی عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ وہ ہوٹل چھوڑ رہے تھے۔ میں باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ لوگ 3 ٹیکسیوں میں سوار ہو کر وہاں سے چل پڑے۔ میں محتاط انداز میں ان کا تعاقب کرتا رہا۔ یہ لوگ برٹش کالونی کی ایک کوٹھی میں پہنچے اور ٹیکسیاں واپس چلی گئی۔ میرے پاس SWT ڈیکٹا فون گن موجود تھی۔ اس کی مدد سے میں نے SWT ڈیکٹا فون کوٹھی کے اندر فائر کر دیا اور خود اسے مانیٹر کرنے لگا۔ وہاں اس عمران نے فون پر کرنل راضی سے بات کی اور پھر عمران نے اپنے 2 ساتھیوں سمیت ایک کار میں کوٹھی سے نکلا اور کرنل راضی کے ہوٹل ڈرمن کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے چونکہ معلوم تھا کہ وہ کرنل راضی سے ملنے جا رہا ہے، اسی لیے میں پہلے ہی وہاں پہنچ گیا۔ وہاں ہماری تنظیم کا ایک خاص آدمی موجود ہے۔ میں نے اسے تفصیلات بتائیں اور اسے کہا کہ وہ عمران اور کرنل راضی کے درمیان ہونے والی گفتگو کو خفیہ طور پر ٹیپ کر کے مجھے دے۔ عمران وہاں تقریباً 1 گھنٹے تک رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ ہمارے آدمی نے ٹیپ مہیا کر دی جو میں ساتھ لے آیا ہوں، جگار نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا باتیں ہوئی ہیں؟ کلف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں نے ابھی سنی تو نہیں ہے، البتہ اس آدمی نے مجھے زبانی بتایا ہے کہ ساری بات چیت اسپیشل سیکشن کے بارے میں ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو وہیں سے فون کیا تھا، جگار نے کہا۔ آن کرو ٹیپ، کلف نے کہا تو جگار نے میز پر رکھتے ہوئے منی ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آن کر دیا۔ آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ اسپیشل سیکشن کے بارے میں کس قسم کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ یہ کرنل راضی کی آواز ہے باس، جگار نے کہا تو کلف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے سیکشن کے ہیڈ کوارٹر اور اس کے چیف کے بارے میں معلومات چاہیے۔ ایک اور آواز سنائی دی۔ یہ علی عمران کی آواز ہے باس، اس بار جگار نے کہا تو کلف نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ انتہائی خفیہ سیکشن ہے، مجھے اس بارے میں تفصیلات کا تو علم نہیں ہے، کرنل راضی نے کہا۔ جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہو وہ بتا دیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ اسپیشل سیکشن حکومت کا انتہائی خفیہ سیکشن ہے، لیکن یہ آدمی مقامی نہیں ہے۔ البتہ اتنا ضرور معلوم ہوا ہے کہ سیکشن کا ایک خاص آدمی جانسن نامی ہے جو رڈان کے چیف سیکرٹری کا فوجی مشیر ہے۔ کرنل راضی کی آواز سنائی دی۔ چیف سیکرٹری کا فوجی مشیر کیا مطلب؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ چیف سیکرٹری تو سرکاری ملازم ہوتا ہے، اس کا کام سیکریٹریٹ میں ہوتا ہے، اس کا مشیر ہونا اور وہ بھی فوجی مشیر کا کیا مطلب ہوا؟ عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔ آپ کو یہاں کے نظام حکومت کا علم نہیں ہے، اسی لیے آپ کے لیے واقعی یہ حیرانی کی بات ہوگی۔ یہاں کا نظام باقی ملکوں سے قدرے جداگانہ انداز کا ہے۔ راڈان کا صدر فوجی ہے، اس کی معاونت کے لیے ایک ملٹری کونسل ہے۔ اس ملٹری کونسل کے چیئرمین کو یہاں چیف سیکرٹری کہا جاتا ہے، جس کا عہدہ ملک کے وزیر اعظم جیسا ہوتا ہے۔ ملک کے تمام انتظامی امور کا سربراہ بھی چیف سیکرٹری ہی ہوتا ہے، کرنل راضی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او تو یہ بات ہے، اب میں سمجھ گیا ہوں۔ چیف سیکرٹری صاحب کون ہیں؟ عمران کی آواز سنائی دی۔ چیف سیکرٹری مقامی جنرل ہے، جنرل صالح، اور یہ بھی بتا دو کہ راڈان پر اصل حکومت جنرل صالح کی ہے، سربراہ بس نمائشی ہے اور باقی ملٹری کونسل وغیرہ سب نمائشی ادارے ہیں۔ ایک لحاظ سے جنرل صالح کو آپ اس ملک کا ڈکٹیٹر سمجھ لیں، فوج کو بھی وہ کنٹرول کرتا ہے۔ چیف سیکرٹری کے لحاظ سے وہ فوج کا سپریم کمانڈر بھی ہوتا ہے اور انتظامیہ کا سربراہ بھی۔ کرنل راضی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ اسپیشل سیکشن جنرل صالح نے قائم کیا ہوا ہے اور اس کی سرپرستی میں کام کر رہا ہے؟ عمران نے کہا۔ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے جنرل صالح کے تحت ہی ہو رہا ہے جناب، کرنل راضی کی آواز سنائی دی۔ یہ جانسن صاحب کہاں ملیں گے؟ عمران نے پوچھا۔ ان کا دفتر شمالی علاقوں میں واقع قدیم قلعے منگوچر فورٹ میں ہے، اس قلعے کے گرد منگوچر فوجی چھاؤنی ہے، بہت بڑی چھاؤنی ہے، کرنل راضی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہ واقعی کوئی قلعہ ہے یا صرف نام کا قلعہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ باقاعدہ قلعہ ہے جناب، کرنل راضی نے جواب دیا۔ اس چھاؤنی اور قلعے کے علاوہ جانسن صاحب کی کوئی اور مصروفیات یہاں دارالحکومت میں بھی تو بہرحال وہ آتے جاتے ہوں گے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ بے حد ریزرو رہتے ہیں، میری بھی 2 سال پہلے فنکشن میں ان سے ملاقات ہوئی تھی اور بس، کرنل راضی نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسپیشل سیکشن بھی اسی منگوچر فورٹ میں ہی قائم ہوگا؟ عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے، مجھے اس بارے میں یقین کے ساتھ علم نہیں ہے، کرنل راضی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
آپ کو اسپیشل سیکشن کے بارے میں کس طرح علم ہوا؟ کیا کوئی خاص واقعہ ہوا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اسپیشل سیکشن کا علم مجھے پہلی بار 2-3 سال قبل ہوا تھا، جب میرے ایک دوست کو رجت پسندوں نے ہلاک کر دیا تھا۔ میں اس کی نعش لینے گیا تو مجھے پہلی بار بتایا گیا کہ میرے دوست کا تعلق ایک خفیہ پولیس سیکشن اسپیشل سیکشن سے تھا، اور جانسن صاحب نے اس کی نعش لواحقین کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اسے خفیہ طور پر دفنایا گیا ہے۔ تب مجھے پہلی بار اس اسپیشل سیکشن کے بارے میں پتہ چلا۔ پھر ایک فوجی فنکشن میں مجھے جانسن صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ انتہائی خفیہ سیکشن ہے، اس لیے اس سے متعلق کسی بھی آدمی کو چاہے وہ لاش ہی کیوں نہ ہو اسے اوپر نہیں کیا جا سکتا۔ کرنل راضی نے جواب دیا۔ اوکے جناب، آپ کا بے حد شکریہ، اب ہمیں اجازت دیں۔ عمران کی آواز سنائی دی۔ عمران صاحب، زیبی کی وجہ سے میں آپ کو اتنا کچھ بتانے پر مجبور ہو گیا ہوں، اب برائے کرم خیال رکھیں گے اس سلسلے میں میرا نام نہ آئے۔ کرنل راضی کی آواز سنائی دی۔ آپ بے فکر رہیں، ایسا ہی ہوگا، عمران نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی ٹیپ سے آواز نکلنا بند ہو گئی۔ جگار نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈر آف کر کے اسے اٹھا کر واپس جیب میں ڈال لیا۔ معلومات تو درست دی گئی ہیں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اب اس سلسلے میں کیا کیا جائے۔ کلفٹ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ کیا مطلب باس؟ میں سمجھا نہیں، جگار نے چونک کر کہا۔ دیکھو جگار، اصل بات یہ ہے کہ ہمارا گروپ یہاں ایکریمیا کے مفادات پر نظر رکھنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ گو بظاہر ہم یہاں کی حکومت کے تحت ہیں، لیکن دراصل حکومت ایکریمیا کے احکامات کے تحت ہی کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہمیں براہ راست اس معاملے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسپیشل سیکشن سے ہمارا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ کلفٹ نے کہا۔ لیکن بعض اسپیشل سیکشن کی طرح ہمارا تعلق بھی تو بہرحال غیر ملک سے ہے، ہو سکتا ہے پاکیزہ سیکرٹ سروس کو ہماری بھی تلاش ہو، جگار نے کہا۔ نہیں جگار، اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ یقیناً ٹاپ سیل کے بارے میں بھی کرنل راضی سے کچھ نہ کچھ ضرور پوچھ لیتے۔ عمران اور کرنل راضی کے درمیان ہونے والی گفتگو سے میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس یا علی عمران دراصل یہاں کے کسی اسلامک گروپ کی حمایت میں کام کر رہا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اسپیشل سیکشن بنایا ہی ان اسلامک گروپوں کے بڑے بڑے لیڈروں اور کارکنوں کو ٹریس کرنے اور پھر ہلاک کرنے کی غرض سے ہے، جبکہ ہمارا سیل صرف حکومت کی پالیسیوں کو چیک کرتا ہے، اور یہاں جو گروپ ایکریمن لابی کے خلاف کام کرتے ہیں ہم ان کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اگر ہم عمران یا اس کے ساتھیوں کو چھیڑا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسپیشل سیکشن کو چھوڑ کر ہمارے پیچھے لگ جائیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں جانسن تک یہ معلومات پہنچا دینی چاہیے، اس کے بعد جانسن انہیں خود ہی سنبھال لے گا۔ کلفٹ نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، جیسے آپ مناسب سمجھیں، ویسے اگر آپ چاہیں تو عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ یقینی ہو سکتا ہے، انہیں ہمارے متعلق کچھ علم نہیں، جبکہ ہمیں ان کے بارے میں معلومات حاصل ہیں۔ اگر ہم ان کا خاتمہ کر کے ان کی لاشیں جانسن کو پیش کر دیں تو یقیناً اس طرح ہماری اہمیت ان کی نظروں میں بے پناہ بڑھ جائے گی، جگار نے کہا۔ اگر یہ عمران اتنی آسانی سے ختم ہو سکتا تو اب تک نہ جانے کتنی بار مر چکا ہوتا، تم سے زیادہ میں اسے جانتا ہوں، اسی لیے اس معاملے میں کوئی رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے، کلفٹ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تو جگار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کوٹھی نمبر کیا ہے؟ کلفٹ نے دوبارہ پوچھا۔ برٹش کالونی، کوٹھی نمبر 106 بی بلاک، جگار نے جواب دیا۔ تو کلفٹ نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یہ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ٹاپ سیل کا چیف کلفٹ بول رہا ہوں، جانسن سے بات کراؤ، کلفٹ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو جانسن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ کلفٹ بول رہا ہوں، جانسن میرے پاس تمہارے لیے ایک اہم اطلاع موجود ہے۔ کلفٹ نے کہا۔ کون سی اطلاع؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا گیا۔ ایشیائی ملک پاکیزہ کا نام جانتے ہو؟ کلفٹ نے کہا۔ ہاں کیوں؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اگر جانتے ہو تو پھر پاکیزہ سیکرٹ سروس کے بارے میں بھی یقیناً جانتے ہوگے، کلفٹ نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں سنا ہوا تو ہے اس کے بارے میں، مگر تم کیوں یہ سب کچھ پوچھ رہے ہو؟ جانسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والا ایک آدمی علی عمران اپنے 9 ساتھیوں سمیت اس وقت یہاں دارالحکومت میں موجود ہے، اور وہ اسپیشل سیکشن کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہے، اور اس نے بنیادی معلومات حاصل کر بھی لی ہیں، کلفٹ نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پاکیزہ سیکرٹ سروس تو یہاں حکومت کے خلاف کام نہیں کر سکتی، تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، دوسری طرف سے جانسن نے کہا۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہے، بلکہ میرے پاس اس کا باقاعدہ ثبوت بھی موجود ہے، کلفٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا وہ کیا؟ جانسن نے چونک کر پوچھا۔ تو کلفٹ نے اسے جگار کی پہلی اطلاع سے لے کر اب تک کی گفتگو اور ٹیپ کے بارے میں ساری تفصیلات بتا دی۔ ٹیپ تمہارے پاس موجود ہے؟ جانسن نے پوچھا۔ ہاں اگر تم کہو تو میں تمہیں فون پر سنوا دوں، کلفٹ نے کہا۔ اسی لیے تو میں نے پوچھا ہے، دوسری طرف سے جانسن نے کہا۔ تو کلفٹ کے اشارے پر جگار نے جیب سے منی ٹیپ ریکارڈر نکالا اور بٹن دبا کر اسے ریورس کرنے کے بعد اس نے اسے آن کر دیا۔ سنو، کلفٹ نے کہا، اور فون مائک اس نے ٹیپ ریکارڈر کے ساتھ لگا دیا۔ ٹیپ چلتی رہی، جب گفتگو ختم ہو گئی تو کلفٹ نے ریسیور اٹھا کر دوبارہ کان سے لگا لیا۔ سن لی گفتگو؟ اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا، کلفٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں اب واقعی یقین آ گیا ہے کہ لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، دوسری طرف سے جانسن نے پوچھا۔ تو کلفٹ نے اسے کالونی اور کوٹھی نمبر بتا دیا۔ ان کے حلیے اگر بتا سکو تو؟ جانسن نے پوچھا۔ جگار نے انہیں دیکھا ہے، یہ بتائے گا، کلفٹ نے کہا، اور ریسیور جگار کی طرف بڑھا دیا۔ سر میں بتاتا ہوں، جگار نے ریسیور لے کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، پھر اس سے پہلے عمران اور باری باری اس کے ساتھیوں کے حلیے بتانے شروع کر دیے۔ ٹھیک ہے شکریہ، دوسری طرف سے جانسن نے جواب دیا۔ تو جگار نے ریسیور کلفٹ کی طرف بڑھا دیا۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے جانسن؟ کلفٹ نے ریسیور لے کر پوچھا۔ میں انہیں سنبھال لوں گا، تم فکر مت کرو، ویسے میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم نے میرے سیکشن کے خلاف اس سازش کو ٹریس کیا اور اس قدر تفصیلی معلومات مجھے مہیا کی۔ گڈ بائے، دوسری طرف سے جانسن نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کلفٹ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اب مجھے اجازت دے باس، جگار نے کہا۔ سنو، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا موڈ خراب ہے، تم اس سے اپنا پورا کریڈٹ بنانا چاہتے تھے، لیکن یقین کرو میں نے تمہیں اور اپنے پورے گروپ کو ان افریتوں سے بچا لیا ہے۔
لیکن اس کے باوجود میں اس معاملے سے قطعی لا تعلق نہیں رہ سکتا، اس لیے تم نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی مسلسل نگرانی کرانی ہے، مگر تم نے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرنی، کلف نے کہا۔ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں باس، ویسے ایک لحاظ سے ہم نے اپنا کریڈٹ پلیٹ میں رکھ کر جانسن صاحب کو دے دیا ہے۔ جگار نے منہ بناتے ہوئے کہا، تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ نتائج کیا نکلتے ہیں، لیکن ایک بات کا ہر حال میں خیال رکھنا کہ تم نے کسی بھی صورت سامنے نہیں آنا، کلف نے سخت لہجے میں کہا۔ تو جگار سر ہلاتا ہوا اٹھا اور پھر سلام کر کے وہ مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس احمق نے صرف فاکیشیا سیکرٹ سروس کا نام سنا ہوا ہے، جبکہ میں ان سے ٹکرا بھی چکا ہوں، اسے معلوم ہی نہیں کہ یہ لوگ کس انداز میں کام کرتے ہیں، کلف نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر میز پر رکھی ہوئی فائل اس نے اپنی طرف کھسکائی، اسے کھولا اور اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔